بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور زبانوں میں سے ایک انگلش لینگویج بھی ہے جو اس وقت دنیا کے اکثر حصوں میں بولی اور پڑھی جا رہی ہے؟ دنیا بھر میں سیاسی، تجارتی، ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اور بین الاقوامی رابطوں کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان انگلش لینگویج ہی ہے۔ پوری دنیا میں انٹرنیٹ، سائنس، آرٹس، مالیات، کھیل اور سیاست اور بین الاقوامی سیاحت پر چھائی ہوئی ہے۔ مشہور ماہر لسانیات ڈیوڈ کرسٹل کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80 کروڑ افراد اپنی مادری زبان کو سیکھنے کے بعد انگریزی زبان صرف اس وجہ سے سیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ملک میں بولی جاتی ہے۔ زندگی کے بیشتر معاملات، تجارت، بینکنگ اور مذہبی روابط اسی زبان ہی کے ذریعے سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں انگریزی زبان کا سیکھنا ہر ممکن ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان بہت بڑا عالم و علامہ ہو جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے اور علم و فن کا مینار ہو، لیکن اگر وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تو اس کے علم اور معلومات اور اس کی تعلیم پر ایک پردہ سا ڈلا ہوتا ہے اور وہ حجاب کے اندر ہو کر ایک زندگی سے ہٹ کر، دنیا سے ہٹ کر ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بہت بڑا عالم علامہ نہیں ہے، اگر وہ انگریزی زبان جانتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے اور وہ ایزیلی، آسانی سے پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے اور افادہ اور استفادہ، دوسروں کو فائدہ دینا، دوسروں سے فائدہ لینا، معلومات لینا وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ چاہے وہ کسی کے ساتھ تجارت کرے، چاہے کسی سے کچھ سیکھے، چاہے ویسے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے، وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، دنیا ایک معاشرے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے ممکن ہوا، دنیا کا گلوبلائز ہونا، اور انٹرنیٹ کی زبان انگلش ہے۔ ہمارے اکابرین نے سالوں پہلے انگریزی زبان کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا تھا، چنانچہ ہندوستان کے مشہور اسکالر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ اپنی مایاناز کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت میں لکھتے ہیں کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ آخری حج کے موقع پر سفر میں تھے اور جہاز کے کپتان نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک غیر معمولی رجحان حضرت کی طرف ہے۔ انہوں نے پاس کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ ان حجاج میں سے ایک انگریزی جاننے والے مسلمان بھی تھے، انہوں نے حضرت کا تعارف کرایا۔ جہاز کے کپتان نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے ملنے اور ان سے مذہبی معاملات پر گفتگو کرنے، باتیں کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا، ملنے کا اور ملاقات کا اظہار کیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کی دعوت قبول کی، دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا اور ان کے درمیان وہی انگریزی جاننے والے مسلمان ترجمان بنے۔ کچھ ہی دیر بعد اس انگریزی کپتان پر حضرت کے خیالات کا اتنا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ وہ اسلام کا اعلان کر دے۔ بہرحال بعد میں انہوں نے حضرت ہندوستان آنے اور حضرت کی ملاقات کے لیے حاضر ہونے کے لیے وعدہ کیا، اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے جہاز ہی میں یہ عزم کر لیا تھا کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد وہ از خود انگریزی زبان سیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ جہاز کے کپتان پر جتنا اثر براہ راست گفتگو سے ہو سکتا تھا وہ بات ایک ترجمان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال زندگی نے وفا نہیں کی اور اس سفر کے بعد حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت گیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کاش اگر ایسی صورت پیش آتی کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ انگریزی سیکھ جاتے تو آج دیوبند کی علمی تحریک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ میرے دوستوں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن انگریزی زبان کو سیکھنے کے بعد ہم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے معاشرے میں اکثر یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ حضرات انگریزی کے کچھ الفاظ یاد کرنے، جملے یاد کرنے کے بعد یا انگریزی کو لینگویج کو سیکھنے کے بعد وہ اپنی علاقائی اور مادری زبان کو بولنے میں اور اس کو سننے میں شرم اور حقارت محسوس کرتے ہیں۔ علمی گفتگو کے دوران اگر آپ اسے اردو کی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می، لیکن اگر آپ وہی اسی حوالے کے لیے کسی انگریزی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے لیے سند مانتے ہیں، بڑا اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرے میں ذہنی غلامی کی عکاسی کرتا ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ جہاں اس زبان کے سیکھنے سے
ضروریات زندگی کی تکمیل ہوگی، نئے راہیں کھلیں گی، کامیابی کے راستے کھلیں گے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپرچونٹیز ملیں گی، وہاں پر ہی انشاءاللہ عالمی سطح پر ہم اپنے مقاصد اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہم ایک بہترین متبادل کے طور پر اس زبان کو استعمال کریں گے۔ تو آج کی اس پہلی نشست میں ہم اپنے کورس کا اور اپنے آنے والے ویڈیوز کا آؤٹ لائن پڑھیں گے۔ آؤٹ لائن آپ جانتے ہیں اس اجمالی فہرست کو کہتے ہیں موضوعات کے، کہ جو آگے کورس میں ڈسکس ہوں گی اور پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ کورس آؤٹ لائن ہے، انشاءاللہ ہم یہی موضوعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پارٹس آف اسپیچ۔ دیکھیں پارٹس آف اسپیچ آپ جانتے ہیں گفتگو کے حصے، اجزائے ترکیبی جس سے جملہ بنتا ہے۔ جملہ کس سے بنتا ہے؟ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، پریپوزیشن وغیرہ اس چیزوں سے بنتا ہے، جس کو عربک گرامر میں اسم، فعل، حرف، حروف عاطفہ اور حروف جارہ وغیرہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا ہے پارٹس اینڈ کائنڈ آف سینٹینس، کہ جملے کے حصے اور جملے کے اقسام۔ تو جملوں کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول بھی، ٹھیک ہے، یا مبتدا اور خبر سے، تو یعنی کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب سے، یا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ اور کائنڈ آف سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ جملے کے اقسام، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ، فعلیہ، ٹھیک ہے، یعنی وربل سینٹینس اور نومینل سینٹینس، ٹھیک ہے، یعنی وہ جملہ جس میں ایکشن ورڈ ہو اور وہ جملہ جس میں ایکشن ورڈ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ سارے اقسام ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسری چیز ہے ٹینسز۔ دیکھیں ٹینس زمانے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا۔ زمانے آپ جانتے ہیں 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو زمانے کے حساب سے ان الفاظ کی وہ شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر اس بات کو ہم کسی اور زمانے میں لے کر جائیں تو الفاظ اپنا شکل بدل دیتے ہیں۔ ہم اردو میں اس کی مثال کو سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں اردو میں کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حال کا جملہ ہے۔ یہاں دیکھیں جاتا اپنی اس شکل میں ہے، لیکن اگر اسی جملے کو میں ماضی میں لے کے جاتا ہوں، پاسٹ میں، تو یہ یوں بن جائے گا کہ میں گیا تھا، میں گیا تھا۔ تو یہاں دیکھو جاتا گیا میں بدل گیا، جیم گاف میں اور تایا میں اور الف آ گیا، پوری صورت بدل گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کو میں مستقبل، فیوچر میں لے جاتا ہوں تو یہ یوں بن جائے گا میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جاتا، گیا اور جاؤں گا، تو زمانہ بدلنے کے ساتھ فعل نے اور لفظ نے اپنی پوری شکل و صورت کو تبدیل کر دیا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی انگریزی زبان میں یہ 3 زمانے ہیں، لیکن پھر اس کی 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلق ہے، استمراری ہے، مکمل ہے، یعنی کہ ڈیفینٹ ہے، کنٹینیوس ہے، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ چوتھا ٹاپک ہے ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس۔ ایکٹیو وائس آپ جانتے ہیں کہ وہ جملہ جس میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ، فاعل ذکر ہو، اور پیسیو وائس یعنی فعل مجہول جس میں سبجیکٹ یعنی فاعل ذکر نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات کے، نیوز پیپر کے تقریباً 80 سے 90% جو سینٹنس اور جملے باتیں ہوتی ہیں وہ پیسیو وائس میں ہوتی ہے، کہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا۔ قانون پاس ہو رہا ہے، قانون پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا، اور 2 بندوں کو مارا گیا، بم دھماکہ ہوا اور چوری ہوئی۔ اب کس نے ہوئی، کون قانون پاس کر رہا ہے، کیا ہے، تو ان سارے جملوں میں کام کرنے والا سبجیکٹ ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ I write a letter، میں ایک خط لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس میں I ذکر ہے، سبجیکٹ کی ایکٹیو وائس ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہنا چاہوں کہ خط لکھا گیا اور اپنا ذکر جملے سے غائب کرنا چاہوں تو یہ پیسیو وائس بن جائے گا کہ a letter is written، خط لکھا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ پیسیو وائس جس کو فعل مجہول کہتے ہیں یہ ہم تفصیل کے ساتھ اپنے مقام میں پڑھیں گے۔ 5واں ہے ٹاپک ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ۔ یہ وہی روایت لفظی اور روایت معنوی ہے۔ ڈائریکٹ کا مطلب کہ آپ کسی کی بات کو انہی کے الفاظ میں ایز اٹ از آگے منتقل کر دیں، ٹھیک ہے۔ مثلا شاہد نے کہا میں لاہور جاؤں گا، تو آپ زید کو کہتے ہیں کہ بھائی شاہد نے کہا تھا میں لاہور جاؤں گا، انہی کے الفاظ میں اس کی بات کو آپ نے نقل کیا، یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ۔ اور انڈائریکٹ کا مطلب روایت معنوی، یعنی الفاظ تو آپ کے ہیں لیکن معنی مفہوم اس کا ہے۔ مثلا آپ زید سے کہتے ہیں کہ شاہد نے لاہور جانے کا بولا تھا، تو یہ ہے انڈائریکٹ سپیچ۔ انشاءاللہ اس کو بھی اپنے مقام میں پڑھیں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ایڈوانس انگلش کا ہے اور یہ انٹرمیڈیٹ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ماڈل وربس کا۔ ماڈل وربس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں جملے میں ایک خاص معنی مقصود ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ جملے کے اپنے اجزاء کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس معنی کو ادا کر سکے. اس کے لیے پھر ہم ماڈل ورب کا استعمال کرتے ہیں. تعریف اپنی جگہ آ جائے گی. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آئی اسپیک عربک، ٹھیک ہے، میں عربی بولتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس جملے میں صلاحیت والا معنی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو اردو میں سکتا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ کام کر سکتا ہوں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یوں بولوں کہ میں عربی بول سکتا ہوں. تو ہم اس کے لیے ماڈل ورب کا استعمال کریں گے اور یہاں سبجیکٹ کے بعد لگائیں گے کین. آئی کین اسپیک عربک. ٹھیک ہے، کہ میں عربی بول سکتا ہوں. تو یہ جو سکتا والا معنی کین سے پیدا ہوا، اسی کین کو کہتے ہیں ماڈل ورب. یہ کچھ ورب ہیں، کین ہے، کوڈ ہے، اور میں، مائٹ، آؤٹ وغیرہ وغیرہ، یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. اگلا ہے کنڈیشنل سینٹنس. کنڈیشنل سینٹنس کا مطلب وہی جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، جملہ شرطیہ اس جملوں کو کہتے ہیں جس میں اگر اگر والا لفظ ہو، کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر آپ میرے گھر آؤ گے تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. جیسے if you speak the truth everyone appreciates you، کہ اگر تم سچ بولو گے تو ہر ایک آپ کی تعریف کرے گا. تو اگر یہ جس جملے میں ہو اسے کہتے ہیں جملہ شرطیہ. یہ بھی ایڈوانس انگلش کا ٹاپک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اسٹرکچر پڑھیں گے، فکس ایکسپریشن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فکس ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حروف مل کر ایک لفظ بنایا گیا ہو اور اسے خاص معنی نکلتا ہو. مثلا میں کہتا ہوں آئی گو، میں جاتا ہوں. اب اس میں یہ ہیو ٹو یہ والا لفظ سبجیکٹ کے بعد لگاتا ہوں تو اس کا معنی بن جائے گا کہ آئی ہیو ٹو گو. کیا مطلب؟ مجھے جانا پڑتا ہے. یہ جو پڑتا ہے والا لفظ معنی بنا تو یہ ہیو ٹو سے بنا. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے اور بھی اسٹرکچرز یا فکس ایکسپریشن ہیں کہ ہم جب جملے میں مجبوری والا معنی پیدا کرتے ہیں یا اور اس قسم کے خاص اپنے مقصد کے معنی پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم فکس ایکسپریشن یا اسٹرکچرز کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر انہی ٹاپک کو ہم تفصیل کے ساتھ مشق کر کے پڑھیں گے نا تو انگلش کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. اور ڈیلی روٹین میں، روزمرہ کی زندگی میں جہاں پر بھی ہمارا انگلش کے ساتھ سامنا ہوگا، ہم انگلش کو فیس کریں گے تو ہم اپنا اظہار ما فی الضمیر بھی کر سکیں گے اور دوسرے کی بات کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے انشاءاللہ.